میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اپوزیشن اتحاد کوئٹہ میں جلسے کی تیاری کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام یہ تیسرا جلسہ ہے اور جمعیت علماء اسلام اس جلسے کی میزبانی کر رہی ہے۔ بلوچستان حکومت نے کورونا اور دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر اس جلسے کو ملتوی کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ اب بات جو جلسوں کی ہے تو کیا یہ جلسے اپوزیشن کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں اور حق پر دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف این آر او کے لیے جلسے کر رہی ہے اور اپوزیشن سے اس پر بات نہیں ہوگی۔ اب اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بیانیہ زور پکڑ رہا ہے اور حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ اب حکومت این آر او چاہتی ہے اور حکومت سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ بھول جائیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو، کوئی قانون ہو، انصاف ہو۔ میں ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ این آر او تو اب عمران خان کو ضرورت ہے این آر او کی، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ بپھرا ہوا سمندر جعلی حکمرانوں کی کشتی کو غرقاب کر کے ہی دم لے گا۔ ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کیا اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے یا اپوزیشن این آر او کے لیے جلسے کر رہی ہے؟ کیا اپوزیشن کا بیانیہ ان جلسوں سے جیسے جیسے یہ جلسے ہو رہے ہیں اس سے زور پکڑ رہا ہے یا پھر اپوزیشن احتساب کے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے؟ اور سب سے عام سوال کل کے کوئٹہ کے جلسے کے حوالے سے کہ کیا یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور پھر اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہماری ڈیبیٹ ہے۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان ہوں گے تعارف کرا دوں۔ حافظ حمداللہ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ سینیٹر انوار کاکڑ صاحب، رہنما بلوچستان عوامی پارٹی، بہت شکریہ انوار صاحب آپ کے وقت کا۔ اور کمل شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، ممبر قومی اسمبلی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف بھی جو ہے وہ جان سکیں۔ مگر حافظ صاحب پہلے میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کوئٹہ جلسہ کیا کامیاب کامیاب پاور شو ہوگا کل؟ کیا توقعات کیا ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رحمان اظہر صاحب، کوئٹہ میں تسلسل ہے کوئٹہ کا جلسہ پی ڈی ایم کی ان جلسوں کی شیڈول کی جو 20 سپٹمبر کے بعد پوری پاکستان میں اجتماعات کا اعلان ہوا۔ اس میں ابتدائی جلسہ گجرانوالہ میں ہوا۔ اس سلسلے میں بھی یہی سوالات ہوتے رہے کہ گمراہ کا جلسہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، جتنے لوگ اسٹیڈیم میں تھے اس سے دگنا سیگنا لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے جو رپورٹرز ہے یا سینئر اینکر پرسنز ہے، قابل مشہور اور معروف اور ممتاز نام ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے۔ اسی طرح کراچی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کس قسم کا، کس نوعیت کا جلسہ ہوگا۔ آج کوئٹہ کے بارے میں یہی سوالات کیا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کا جلسہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں کوئٹہ کا جلسہ انتہائی بڑا ہوگا اور ایک تاریخی جلسہ ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ کوئٹہ دارالحکومت ہے بلوچستان کا اور کوئٹہ کے عوام دو طرف سے متاثر ہے، ایک وفاقی حکومت کی طرف سے، دوسرا بلوچستان کی حکومت کی وجہ سے، کیونکہ 2-2.5 سال میں بلوچستان کی حکومت نے بھی ریلیف نہیں دی بلکہ تکلیف دی، اور وفاقی حکومت نے بھی ریلیف نہیں دی، تکلیف دی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر ہے اور پارلیمانی لیڈر ہے، سابق وفاقی وزیر ہے،
وزیر تعلیم ہے ابھی سردار یار محمد رند. اچھا. یہ حکومت کا حصہ بھی ہے اور حکومت میں شامل بھی ہے. وہ خود کل نہ پرسوں میڈیا پر آئے کہ عمران خان صاحب کے آگے پیچھے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو چکے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. جو لوگوں کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ریلیف کے بجائے تکلیف دے رہے ہیں. ہم مختلف قسم کی باتیں انہوں نے کی. تو لہٰذا یہ خود ان کی گواہی ہے. حکومت میں شامل گہرام بگٹی جیسا بندہ بگٹی خاندان کا وہ خود سڑک پر اور روڈ پر بیٹھے حکومت کا حصہ ہے. میرے خیال باپ پارٹی کا ہوگا یا اگر باپ پارٹی کا نہ ہے تو باپ پارٹی کا حصہ تو ہوگا اتحادی ہوگا. مطلب حکومت میں اتحادی ہے حکومت کا جیسے شاہزین ادھر پیڈرل میں حکومت کا بلوچستان میں زیادہ تر لوگ اتحادی ہی ہوتے ہیں. مطلب اس کا ایک پس منظر ہے. اس پر اگر جانا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو اس لیے وہ بھی روڈ پر بیٹھ کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گریوینسز جو ہیں وہ دونوں طرف سے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ابتدائی جو انتخابات ہوئے 25 جولائی 2018 کا وہ انتخابات نہیں تھے. وہ ڈرامہ اور ڈکوسلا تھا. وہ الیکشن نہیں تھا, وہ سلیکشن تھا. کیونکہ میں وہاں کوئٹہ میں کنٹیسٹ کر رہا تھا, میں خود لڑ رہا تھا کوئٹہ میں. مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوا, 2 مہینے پہلے کیا ہوا, 3 مہینے پہلے کیا ہوا. یہ تمام سلسلہ 6 مہینے پہلے ایک ماحول بنایا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا بھی ایشو ہے اور الیکشن کے بعد جو حکومت ہے اس کا بھی ایشو ہے. حکومت کی عدم کارکردگی بھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت آج بھی کوئٹہ میں, کوئٹہ کے دارالحکومت بلوچستان میں آپ دیکھیں ڈاکٹر بھی احتجاج پر ہے اور ملازمین بھی احتجاج پر ہے, سیکرٹریٹ کے ملازمین بھی احتجاج پر ہے. یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج پر سینیٹر صاحب اب یہ کافی سارے ایشوز اکٹھے ہو گئے. عظیم اجتماع ان کا ایک تو یہ ہے کہ 2 ایشوز بنیادی ہیں کہ کوئٹہ کے اندر ان کو زیادہ رسپانس جو ہے وہ, اگر میں یہ سارے ایشوز کو دیکھوں جو حافظ صاحب نے منظر کشی کی ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یا پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس کو زیادہ رسپانس جو ہے وہ ملے گا. دیکھیں میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا ایک سائزیبل پریزنس ہوگی. اس کی وجوہات ہیں. اچھا. جمعیت علماء اسلام کئی دہائیوں سے بلوچستان کی سیاست میں اس کی ایک پریزنس ہے, وہاں پر ان کا وجود ہے, مدارس ہیں اور ان کی سیاسی فالوئنگ دونوں موجود ہیں. ساتھ میں پچھلے الیکشن میں بھی جس پہ الزام یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہوا تھا, کوئٹہ شہر میں تمام سیٹیں بلوچستان عوامی پارٹی ہاری ہوئی ہے. اچھا. یہ یا بی این پی مینگل جیتی ہے یا جمعیت علماء اسلام جیتی ہے یا ایک سیٹ اس میں صوبائی اسمبلی کی پی ٹی آئی. کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ کی پارٹی بھی متاثرین میں شامل ہے؟ نہیں, ہم یہ قطع نہیں کہہ رہے. ہم یہ قطع نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس الیکشن کو یہ کنٹروورشل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا جو الزام ہے مبینہ, اس میں محمود خان اچکزئی صاحب سے مولانا صلاح الدین جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں وہ جیتے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا جے یو آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے محمود خان صاحب جو یہ انتخابات میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 2018 میں ان کا ایک کینڈیڈیٹ, اور مینگل صاحب ان کے ساتھ ہی ہیں. مینگل صاحب جو ہے ان سے نیشنل پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب کے, وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اب وہ ان کا وہاں کانٹیسٹ تھا اور یہاں پشتون بیلٹ میں روایتی طور پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت اسلام کا کنٹیسٹ ہوتا ہے زیادہ تر. کچھ دیہی علاقوں میں ہمارے کینڈیڈیٹس بھی ریٹرن کینڈیڈیٹس کے طور پہ آئے ہیں, لیکن زیادہ تر روایتی طور پر ان کا مقابلہ ہے. پھر وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی ریٹرن کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہیں, وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں اس پلیٹ فارم سے ایک تو مختلف آبجیکٹو جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں اور مختلف المقاصد لوگ یہاں پہ جمع ہیں. چونکہ ان کے مقاصد مختلف ہیں, ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ بڑے کسی ماس موومنٹ کی طرف جا سکیں گے. اچھا, مگر آپ کا جو دھاندلی والا نقطہ تھا کہ مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے, چکزئی صاحب کی جو پارٹی ہے, جو نیشنل پارٹی ہے, یہ حافظ صاحب الیکشن تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی جو ہے وہ لڑے ہیں. وہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیتے بھی ان میں سے ہی جیتے ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کر لوں گے. تو پھر یہ جو کل ادھر سٹیج پر
یہ 25 جولائی کے جو انتخابات ہیں ان کو دھاندلی زدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مختصراً اس کا جواب دے دیں، پھر میں کمل صاحبہ کی طرف ایک جملہ ساقی حافظ صاحب اس کو بھی وضاحت کر لیں. 2013 کے الیکشن میں اختر مینگل صاحب طنز سے کہتے تھے کہ اگر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ورڈ سے اور خزدار سے کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہ بھی جیت جاتا. چلے وہ 2013 کی بات ہے، میں تو 2018 کی بات ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو اعتراض ہے وہ 25 جولائی 2018 والے انتخابات پر. دیکھیے 2013 کے الیکشن پر بھی ہمارا اعتراض ہے. دیکھیں نا 18 پہ میں 25 جولائی والا جو آپ کا گریونس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 2013 کا الیکشن ہوا 11 مئی کو. 11 مئی 2013 یہ الیکشن کا دن تھا. 17 مئی کو ہماری پریس کانفرنس پارٹی کا موجود ہے صوبائی سطح پر. ہم نے اس کو جیلی الیکشن اور دھاندلی زدہ الیکشن کہا ہے. اس وقت بھی اس کا ایک ہی دلیل میں دیتا ہوں. 6 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے صوبے میں گورنر راج نافذ کیا گیا اور کن کن پارٹیوں کو سٹریم لائن میں لانا چاہتے تھے. کیا ہوا؟ ابھی آتا ہوں، ابھی 2018 پہ آتا ہوں. دیکھیے کوئٹہ پراپر سٹی کوئٹہ سٹی ہے. پوری کوئٹہ سٹی میں اکثریت یا بلوچستان میں کوئٹہ میں یا جمعیت علماء اسلام کی ہے یا پشتونخوا کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جمعیت علماء اسلام کی یا پشتونخوا کی ہے. خاص کر پشتون بیلٹ میں جمعیت علماء اسلام کی اور بلوچ بیلٹ میں بھی ان کا ووٹ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئٹہ سٹی پر جب میں الیکشن لڑ رہا تھا ابھی 25 جولائی 2018 کا، میں نے سامنے بھی کہا اس کو جو ابھی ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری، کوئٹہ کی 3 گلیاں ان کو نہیں جانتے. آج تک ایک کونسلر سیٹ انہوں نے نہیں جیتا ہے، نہ کبھی الیکشن لڑا ہے. 3 گلی بازار کے وہ جانتے ہیں. اس کے بعد قاسم سوری اس قاسم سوری کسی اور اوصاف سے معروف اور مشہور تھا کہ یہ کون سا. پھر میں اور بات نہیں کروں گا. میں اور بات نہیں کروں. الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ موجود ہے کہ اس میں کتنے ووٹ جیلی نکلے. اس میں پیر کے جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ بوٹ کے نشانات بھی تھے کہ جو نیشنل پارٹی ہے، جو پشتونخوا میپ ہے، جو مینگل ہر جگہ کیا یہ سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ہی الیکشن کے بارے میں؟ قاسم کے بعد دوسرے نمبر پہ کون؟ میری بات سنیں. بی این پی مینگل پر اعتراض ہے یا نیشنل پارٹی مالک کو اعتراض ہے، وہ جواب دینا مالک کا کام ہے یا بی این پی مینگل کا کام ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ 2013 میں بھی غلط ہوا، ٹھیک، اور 2018 میں بھی غلط ہوا. اب میں ذرا اور کیسے ہوا؟ پی ٹی آئی کا موقف، کیونکہ وہ جو آپ نے انور الحق میرا بھائی ہے، دوست ہے، ان کو پتہ ہے. بڑا ایک پوائنٹ انہوں نے میری بات سنیں نا. مجھے باپ پارٹی کیسے بنی، کس نے بنائی، ہم نے بنائی، کہاں بنائی؟ آپ نے نہیں بنائی. ہم نے بنائی. نہیں آپ نے نہیں بنائی. میں اس ڈیبیٹ پہ واپس آ جائیں گے، مگر پہلے پی ٹی آئی کا رسپانس لے لیں. جی کمل صاحبہ، دیکھیں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اس ڈیبیٹ میں جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں، سر ذرا ایک منٹ ذرا آتے ہیں ذرا اس پہ واپس. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپانس بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے جلسے ہو رہے ہیں. تو اگر ان کو رسپانس بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پر جو ہے وہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ایسا ہی ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس کسی اور طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رحمان. شکر ہے میری باری. مجھے لگ رہا ہے کہ آج صرف بوائز کلب ہے اور مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے ہی اپنی جماعتوں میں خواتین کو ٹریٹ کرتے ہیں. بٹ آئی ہوپ کہ مجھے ٹائم پورا آپ دیں گے. اچھا میں اب آپ کی باری آ گئی ہے تو اب اپنا پوائنٹ جو ہے وہ آپ اپنا آرگومنٹ دیں. جی دیکھیں میں دور بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے زیادہ انٹرپٹ کریں گے تو مجھے آواز نہیں آتی. بڑی خاموشی سے سب کا آرگیومنٹ سن لیا ہے. میں 3-4 بات تو شروع کیجئے کمل صاحب. جی رحمان مجھے بات تو پوری کرنے دیں. آگے ہی مجھے دیر سے آواز آ رہی ہے، آپ اگر انٹرپٹ کریں گے تو بات کر سکیں گے. اچھا 2-3 چیزیں ہیں جو میں کوئکلی بتانا چاہ رہی ہوں. الیکشن کی انہوں نے ریگنگ کی، الیکشن کی صحت پہ جو ہے حافظ صاحب بڑا لمبا لیکچر دے. 3-4 فیکٹ میں وہ کوٹ کر 89% لوگوں نے 2018 کے 2013 کے کمپیریزن میں سیٹسفیکٹری اس کے اوپر رپورٹ دی. فیفن نے وہ رپورٹ جاری کی اور یہ وہی فیفن ہے جس کو لے کر کے 2013 میں یہ بہت شور بھی مچاتے رہے ہیں. دوسری بات، الیکشن سے ریلیٹڈ جو پٹیشنز گئیں اس کو انہوں نے اپوزیشن کے یہ سارے جو سو کالڈ رہنمائے انہوں نے کتنا ایک پر پرسو کیا، کون سے لیگل چینلز استعمال کیے، الیکشن کمیشن میں جا کے کتنی دفعہ
پٹیشنز کی ہیئرنگ میں کے بارے میں بات کی. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کی بات مان دی جائے کہ الیکشن میں ریگنگ تھی تو یہ جو سارے الیکشن انہی الیکشنوں کے نتیجے اسمبلی میں آتے ہیں یہ کس طریقے سے آئے. پانچواں ریفرنس خواجہ آصف صاحب نے اپنی الیکشن والی آپ کو فون کیا قمر جاوید باجوہ, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اسمبلی ریگڈ الیکشنز کے نتیجے میں آئی, یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدارتی امیدوار اپنا ویلیڈیٹ کیا. نیکسٹ بات صرف یہ ہے, اور یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں, اگر آر ٹی نہ ڈاؤن ہوتا تو پی ٹی آئی کی 25 کم از کم اور آتی جب ہمارے لوگ 15 صرف ہمارے. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو پی ٹی آئی کی 25 نشستیں اور ہوتی. اور سن لیں میری بات, یہ میں چیلنج کر رہی ہوں, انہوں نے ایک دفعہ آ کے نہیں اس کے بعد بات کی کہ جی الیکشن کھولا جائے. وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ انکوائری کروائیں, اور انہوں نے 4 حلقے مانگے تھے. ہم نے پوری سٹرگل کر کے جب سنوائے ہیں تو اس کے بعد تو 4 وہاں سے الیکشن نکلا. اگلی بات ہوتی ہے 30 35 سال ایک ہی حکومتیں رہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی. انہوں نے سرکاری کی, انہوں نے ٹیچرز بھرتی کیے, جو ماڈس آف کنڈکٹ استعمال ہوتا ہے الیکشنز میں وہ تو سارا ان کا بھرتی کرتا ہے. تو پی ٹی آئی تو پائیں گے 2 سال ہوئے, ہم آج پودے لگائیں گے تو وہ 10 سال بعد بڑی ہوئے تو لگائے ہوئے پودے درخت. یہ ایویڈنس چیلنج ہوتا ہے نا, ہوائی چیلنجز نہیں ہوتے. اچھا آپ نے کہا کہ لوگ آ رہی ہیں. کمل صاحبہ میرا خیال ہے آپ کی کچھ آڈیو کا بھی ذرا پرابلم ہے, لیٹ اس فکس دیٹ. بٹ آپ کا پوائنٹ یہ جو دھاندلی والے پہ جو ہماری بات ہو رہی تھی اس پر آ گیا, مگر ول فکس یور آڈیو میں ذرا. مگر نہال ہاشمی صاحب یہ پرفارمنس والی چیز پہ تو بعد میں آتے ہیں, مگر یہ دھاندلی والی چیز میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ ویری کوئکلی ذرا کر دیجئے, مجھے پھر بریک پر جانا ہے. جی نہال بھائی. یہ دھاندلی نہیں تھا, یہ پورا دھاندلا تھا رحمان. یہ تو الیکشن پوری دنیا آج کہہ رہی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. آپ آر ٹی ایس کو دیکھ لیں, وہ آر ٹی ایس کے جو سسٹم خراب ہوا کیوں ہوا. آپ دیکھ لیں جو قاسم سوری کی بات کی حمد اللہ صاحب نے کیوں کی. آپ ہر جگہ دیکھیں 35 ایسے سیٹیں جو پی ایم ایل این ہاری ہے, اس میں ریجیکٹڈ ووٹ کا آپ دیکھیں تناسب کیا ہے, جیتنے والے سے کئی زیادہ ہے. تو یہ تو اب وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, یہ تو ہسٹری کا حصہ ہو گیا کہ یہ ٹوٹل ایک فیبریکیٹڈ اور جعلی اور دھاندلی سال والی الیکشن تھی. اگر فری اور فیئر ہوتا تو پی ٹی آئی کو 35-40 سیٹ سے اوپر نہیں ملتی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹیشنز جو ہیں وہ ان کی زیادہ ہیں, اور کمل صاحبہ کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 25 سیٹیں اور لے جاتے. وہ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے, میں کہتی ہوں 25 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری بڑھ جاتی ہیں اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا. کل الیکشن کروا دیں فری اینڈ فیئر تو ان کو 25 سیٹیں مل جائے تو پھر بہت بڑی غنیمت ہو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی 25 مل جائے. میں اس کا جواب کمل صاحبہ آپ سے میں لوں گا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. لیٹ اس کم بیک آفٹر دا بریک. اور یہ دھاندلی والی تو ہم نے بات کر لی, مگر جو گریونسز کی بات جو کر رہے ہیں کہ حکومت کی منس کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا ان جلسوں پہ یا نہیں, اس بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا کل کا اپوزیشن کا شو کامیاب ہوگا یا نہیں؟ انوار کاکڑ صاحب, یہ حکومت بڑا اس کو وارننگز دیتی رہی ہے کرونا کے حوالے سے بھی, اور کچھ دہشت گردی کے خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا, مگر اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ یہ روایتی حربے ہیں جو جلسے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو ہم تمام اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کی زندگی, ان کی سیکیورٹی, ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بحیثیت صوبائی حکومت کے ہے کہ ہم وہ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. ساتھ میں کرونا کے حوالے سے وی آر سو لکی, دنیا کے ان 4 ممالک میں سے ہم ہیں جس میں WHO نے ریکگنائز کیا ہے کہ اگر پاکستان کی پالیسی کو ایز اے سکسیس سٹوری, یہ کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, کہ جس انداز, کیونکہ WHO ریکگنائز کر رہی ہے, میں نہیں کر رہا ہوں, جس میں انیشلی بڑی کرٹیسزم سندھ کی حکومت کی جانب سے آئی تھی, دوسرے حلقوں سے آئی تھی. اب اگر آپ ایک سٹیج پہ مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, وہ جو کرو ہے ان کی وہ فلیٹن ہو گئی ہے, اگر اس میں سکول بند ہیں, باقی مذہبی اجتماعات پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کرٹیل ہوں, جو شادی بیاہ کے مواقع ہیں ان پہ بھی موقع کے مناسبت سے یہی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں,
ایسے میں اگر ہم سیاسی اجتماعات کو ورچوئل کر لیں، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، اگر آپ روایتی طور پہ اسی طرح کراؤڈز کو اکٹھا کرتے ہیں تو خدشہ بہت زیادہ ہے پھیلنے کا، یہ ایک جینوئن کنسرن ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو دہشت گردی کے حوالے سے تھا، یہ کوئی صوبائی حکومت کی معلومات نہیں ہے، نیکٹا نے جو انفارمیشن پرووائڈ کی تھی ہم نے اس کو پبلک کر کے کہا ہے کہ ذرا کوشش رہیں، کیئرفل، ہم خود بھی رہیں گے اور ان کو بھی آگاہ۔ انتظامات آپ لوگوں کی جماعت کے پاس ہیں، بلوچستان ان علاقوں میں سے رہا ہے جہاں پر سب سے پہلے جو متاثرہ تھا کرونا سے، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا کل کا انتظام ہوگا اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے جو خدشات ہیں جن کا حکومت اظہار کر رہی تھی وہ خدشات کم از کم جو ہے وہ نہ ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کرونا واقعی ایک خطرہ ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ خطرہ ایک بار پھر کرونا نے سر اٹھایا ہے، لیکن عجیب بات ہے اے پی سی کے بعد کرونا نے سر اٹھایا۔ اچھا، اے پی سی سے پہلے ہم وکٹری اور فتح کے نشانات بنا رہے تھے کہ پوری دنیا میں ہمیں ہم سے سبق لیا جا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان نے کورونا کا مقابلہ کیسے کیا، وہاں تو فتح کے نشانات اور وہ وکٹری کے نشانات بنا رہے۔ جیسے اے پی سی نے شیڈول کا اعلان کیا، کورونا نے سر اٹھایا اور دہشت گردی نے بھی سر اٹھایا، اور کہا گیا کہ کل عدم تنظیموں کی طرف سے یہ وہاں سے جو ہم نے دیکھا ہے وہ اعلامیہ آیا کہ یہ ہمیں جو منسوب کیا جا رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے سیاسی قیادت پر یا فلانا پر، یہ صرف ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ جو ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہاں تک اس میں حقیقت ہے اور کہاں تک نہیں ہے، لیکن جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2011-12 میں اس وقت میری ذمہ داری تھی کوئٹہ میں جلسے کا، میں نگرانی کر رہا تھا، مجھے بھی کہا گیا کہ آپ جلسہ نہ کریں، یہاں نہ کریں، ادھر کریں۔ اچھا، مثلا انوار صاحب کو معلوم ہے ایک یہ صادق شہید گراؤنڈ، یہ کل جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ایوب سٹیڈیم ہے، کیا صادق شہید گراؤنڈ سیکیور ہے یا ایوب سٹیڈیم سیکیور ہے؟ صادق شہید گراؤنڈ سیکیور ہے، محفوظ ہے، لیکن حکومت نے مجھے کہا کہ آپ وہ جو سیکیور جگہ ہے ادھر آپ جلسہ نہ کریں، جو ان سیکیور ہے، جو غیر محفوظ ہے وہاں کرے۔ اور اس میٹنگ میں میں نہیں بیٹھا تھا، ہمارے وزراء بھی تھے، میں بات کرتا ہوں، میں خود بخود آپ کو جواب ملے گا۔ جب انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ نے جلسہ وہاں سے وہاں شفٹ کرنا ہے، بدامنی ہے یہ وہ، میں نے کہا یہ جلسے پہ اثر پڑے گا، جیسے کہ شرکاء پہ اثر پڑے گا، ایک خوف پھیل جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ خودکش آئے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کیا آئے ہیں، میں نے کہا اگر آپ لوگ کوئٹہ کی سیکورٹی کو نہیں سنبھال سکتے، میں نے کہا کہ پھر کوئٹہ 3 دن کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ اچھا، بٹ ابھی آپ مطمئن ہیں؟ ابھی کیونکہ یہ گجرانوالہ جلسے میں بھی ہم نے سنا، سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر ابھی آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا، ابھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اچھا، سیکورٹی دینا، تحفظ دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر ابھی تک آپ نے جو انتظامات کیے ہیں، ہمارے انتظامات، یہ فرض کرے جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں رضاکار ہے، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، اور ہزاروں اتنے رضاکار ہے کہ وہ 5 دیوار بنا سکتے ہیں انسانیت کی، انسانوں کی، تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ تحفظ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ ہے، کچھ آئے ہیں لوگ، جو بھی ہے یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی یقینی بنانا، یہ بلوچستان حکومت کیسے بنانا ہے، اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے، کس طرح جلسہ گاہ کو محفوظ رکھنا ہے، قیادت کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کمل شوذب صاحب، یہ کیوں حکومت، کل بھی وزیر اعظم عمران خان نے جو انٹرویو دیا، آج بھی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن تو چاہے صرف این آر ہو رہی ہے۔ اب جو پہلے بات ہو رہی تھی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے گریونسز ہیں وفاقی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ باہر آ رہے ہیں۔ کیا حکومت یہ این آر او والی بحث سے نکل کر اپوزیشن کی کوئی بات سن سکتی ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں رحمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کے گریونسز ہیں وہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ تو چوروں کو این آر او 2 کا نعرہ لے کے باہر، ان کا سبجیکٹ، ان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں سے 180 ڈگری اپوزٹ ہے۔ لوگوں کا ایشو ہے، ہم اس کے اویئر بھی ہیں، ایڈریس کریں، لیکن جو ان کا نیٹورک ہے وہ چوروں کا این آر او 2 والا، اور جو اس وقت انڈو اسرائیل کا چارٹر چل رہا ہے، ایک یعنی پاکستان سے بھاگا ہوا کرمنل ہے، اس کو
جلسے پہ اس کا مائک کھول دیتے اور پاکستان اسٹیٹ کے ادارے ہیں اور پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے چارٹر پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ نے ہجوم پہ آنے کی بات کی ہے میں بہت خوش ہو رہی ہوں. چلو کم از کم ان چوروں سے کوئی تو ریکوری عوام کو ہو رہی ہے. کم از کم چلو 500,000 روپے کی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے. لیکن جس بات پہ مجھے دکھ ہے اور جس بات پہ مجھے پتا ہے وہ ہمارے جو ساتھ والے ملک میں جن کو یہ چاول بلا بلا کے کھلاتے تھے, جن کے ساتھ یہ دوستیاں نبھاتے تھے, جن کے بارے میں محترمہ ٹویٹ کی سجن جندال ہمارے فرینڈ ہے اور ہم ان کو جو ہے اپنی پرسنل پہ بلا, وہ جو اخباروں میں چھپوا رہے ہیں نا پاکستان کے اسٹیٹ کے اداروں اور خاص طور پہ فوج کے خلاف, جو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, جو بلوچستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, جو کلبھوشن یادو کو یہاں پلاٹ کرتے ہیں اور جو کام را نہیں کر سکی نا, جو اس کا انفینشڈ ایجنڈا یہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان تو ان کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ان کو مبارکیں دے رہا ہے اور ہمارا خون بہت کھول رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ بابائے قوم کی تکلیف ہے نہ بھی. رائٹ, اب مجھے ایک منٹ دیں, میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے اسی چیز کا میں جواب دے دوں. یہ نہال ہاشمی صاحب, یہ جو حکومت ایک آپ کے خلاف ایک مقدمہ پیش کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو بیانیاں لے کر چل رہے ہیں, اور وہ جلسے میں کل اگر میاں صاحب تقریر کرتے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ ان کی تقریر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی. تو یہ تقریریں جو ہیں یہ بیسیکلی یہ باہر جو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو خوش کرنے, وہ خوش ہو رہے ہیں ان تقریروں سے. دیکھیے یہ خوشی اور ناراضگی قوموں کی بیانیے بنتے ہیں قوم کو آگے لے جانے کے لیے, اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس میں ووٹ کو عزت دو, جو کہ قائد اعظم کا بیانیہ ہے. 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ بیانیہ دیا تو مسلمانوں نے ووٹ کو عزت دی اور پاکستان معروف وجود میں آیا. پاکستان ووٹ سے بنائے, قائد اعظم پہ تلوار لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. کمل صاحب جسٹ ہولڈ آن اے منٹ, میں آتا ہوں آپ کی طرف. بر صغیر مسلمان کے بر صغیر کے جو لوگوں نے جب پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو پھر پاکستان بنایا. پاکستان جو ہے ووٹ سے بنایا اور ووٹ کو عزت دینے سے. تو یہ بیانیہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. دیکھیے ووٹ کو عزت دو کے معنی ہے کہ آپ کی رائے کا ہم احترام کریں, وہ انفرادی رائے ہو, اجتماعی رائے ہو یا قومی رائے ہو. اس میں کون سی ایسی کس کو خوش اور ناراض کرنے کی بات نہیں ہے. اگر اس سے گورنمنٹ ناراض ہوتی ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دے کر کے حکومت میں نہیں آئیں گے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیکٹ ہو کے حکومت میں آئیں گے تو ٹھیک, ان کا ناراض ہمیں سمجھ آتا ہے, ان کی ناراضگی کہ یہ اگر ووٹ تو ان کو نہیں پڑتے ہیں تو یہ تو ووٹ کو عزت نہیں دیں گے. ووٹ ہمیں پڑتے ہیں اس لیے ہم ووٹ پاکستان بننے میں پڑا تھا تو پاکستان بن گیا. ووٹ خوشحالی کے لیے بنتا ہے تو خوشحالی ہو جاتی ہے. ووٹ آئین کو بنانے کے لیے بنا تو 73 کا آئین بن گیا. تو ووٹ کو عزت دینے سے ان کی تکلیف کیا ہے؟ اس لیے تکلیف ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے, اس لیے بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی جو باتیں کی ہیں کمل صاحبہ اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. کمل صاحبہ یہ دیکھیں نا, فاطمہ جناح کی آپ اٹھا کر کے وہ تقریر دیکھ لیں جو انہوں نے چٹاگانگ میں کی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا آپ کے پاس. میں سر ایک منٹ آتا ہوں, بٹ وہ حکومت جو ظاہری بات ہے کمل صاحبہ بیٹھی ہیں وہ حکومت کی نمائندگی کریں, شی وانٹس ٹو رسپونڈ ٹو دس. میں کمل صاحبہ بریک کے بعد پاس ہی آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب جو نہال ہاشمی صاحب نے بات کی ہے اس کو سینیٹر صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کمل صاحبہ بھی. میں کمل صاحبہ ذرا آتا ہوں آپ کے طرف, بٹ سینیٹر صاحب پہلے آپ بریفلی ذرا رسپونڈ کر دیجئے کہ بیانیے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا ڈھکوسلا جو ہے نا یہ سیولین سپریمیسی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے. اچھا ٹھیک, اس میں قطعاً کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا اگر لوگ جمہوریت میں جنون جمہوری نظام میں انٹرسٹڈ ہوں تو سب سے پہلے ان سیاسی پارٹیوں میں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی لے کر. اچھا وہاں اگر مغرب میں یہ جمہوریت کا تجربہ کامیاب ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو بنیادی یونٹ تھا سیاسی پارٹی اس کے اپنے اندر جمہوریت تھی. وہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں کیسی خاندانی فیفڈم یا فرینچائز کا وہ شکل نہیں تھی اس کی. کیا کسی بھی سیاسی جماعت میں, مطلب میں جماعت اسلامی کو چھوڑ کے ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, کوئی بھی شخص اٹھ کے پارٹی پریزیڈنسی یا چیئرمین شپ یا جو بھی ان کا عہدہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کر سکتا ہے, اور ایک فیئر اینڈ فری جس طرح کا نظام کا دعویٰ یہ باقی ملک میں حکومتوں کو الیکٹ کروانے کے لیے سامنے لانا چاہ رہے ہیں, اس قسم کی ڈیموکریسی اپنی پارٹیوں میں سٹارٹ کر سکیں گے, کبھی بھی نہیں. دوسرا
یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں کردار تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جو بیسک کوسچن ہے سول ملٹری ریلیشن شپ میں کہ جو سول انسٹیٹیوشنز کی نان پرفارمنس ہے وہ 70 یا 5 دہائیوں سے جو ہماری نان انویسٹمنٹ اس میں رہی ہے اور وہ نان پرفارمنس کی طرف چلے گئے ہیں, تو بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس ایک ادارہ رہ گیا جو اسٹرینتھن ہے. کی فیور لینا چاہتے ہیں. نہیں, وہ تو لینا چاہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پرابلم ہے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی صحیح کرنا چاہیے کہ جو بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ وہ ادارہ آپ کا مضبوط ہو گیا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو بھی کمزور کر دو فوج کو. حل یہ ہے کہ آپ سویلین اداروں کو مضبوط کریں, اس میں مزید انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے وہ ان کو پارٹی سے کرنا پڑے گا, خالی نعرے ہیں, کمل صاحبہ پلان کوئی نہیں. جی کمل صاحبہ. دیکھیے انوار صاحب نے کافی اچھا ایکسپلین کیا. میں ذرا پولیٹیکل ایک کی سائڈ بتا دوں اور ریفرنس دے دوں. اس وقت شادیانے بج رہے ہیں انڈیا میں اور ان کے نام کے وہ قصیدے پڑھ کے پاگل ہو گئے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں نواز شریف یا اس کی آل اولاد میں سے کوئی بھی اگر آ جاتا ہے تو پاکستان میں صحیح جمہوریت آ جائے گی. اور فوج کے خلاف اور اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جتنی حضرت رہی اس وقت انڈیا کے میڈیا میں ہو رہی ہے, اس سے ہمیں بہت دلی تسکین ملی کہ ہم بالکل صحیح کھڑے ہیں. اس لیے کہ ہمارا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مضبوط ہو, اس خطے میں پاکستان آگے بڑھے. انہوں نے ان کی سپورٹ رکھی, انٹرنیشنل لابی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے انشور کیا کہ پاکستان میں تباہی مچ جائے جو یہ مچا کے گئے محترم نواز شریف اور ان کی آل اولاد اور جو باقی ان کے بچے ہوئے لوگ ہیں. ہر ادارہ تباہ کیا, ہر ادارے کو نان پرفارمنگ ریڈنڈنٹ کیا, انشور کیا, اور اس ملک کی بقا کا ایک ہی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ذمہ دار ہے جس کو اسرائیل جس سے ڈرتا ہے, جس سے انڈیا ڈرتا ہے, اور وہ پاکستان کی نیوکلیئر آرم فورسز ہیں جن کو یہ اب تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی پہ چلے. لیکن بتا رہی ہوں اور وارننگ دے رہی ہوں, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت, پاکستان اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جتنی مرضی تقریریں کرنی ہے کر لیں, اس سے نہ ڈسٹرکشن ہونی ہے نہ کچھ نکلنا ہے. ایک چھوڑ کے 500 اور جلسے کریں, کم از کم اس بہانے ہماری غریب عوام کو کچھ ملنا تو شروع ہو رہا ہے. کچھ تو ان کے مال کو ہوا لگے گی جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے 10 جگہوں پہ اپنے لیے, اور بھول گئے کہ کتنا مال بنا لیا ہے. کتنی ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد آ رہا ہوں, ذرا اسی پوائنٹ کو جو وہ کنٹینیو کریں گے کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کیا وہ جیسے جیسے جلسے ہو رہے ہیں تو یہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وقت کم ہے, بحث کو سمیٹنا ہے. نہال ہاشمی صاحب بریفلی ذرا ریسپونڈ کر دیجئے. انہوں نے کہا آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی بالکل, حکومت کو بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ جب آٹا 30 سے 80 پہ جائے تو حکومت کو فرق نہیں پڑتا, جب چینی 50 سے 115 پہ جائے فرق نہیں پڑتا, جب اکانومی 5.8 سے 0 پوائنٹ پہ چلی جائے حکومت کو فرق نہیں پڑتا, کشمیر چلی جائے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, عوام رول جائے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ حکومت ہے کیا؟ یہ کٹپتلی لوگ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس ملک کے عوام کو پڑتا ہے, ہم جیسے محب وطن لوگوں کو پڑتا ہے. فرق آئین اور قانون کی حکمرانی ماننے والوں کو پڑتا ہے. فرق اس ملک کے بے روزگاروں کو پڑتا ہے, اس ملک کے تاجروں کو پڑتا ہے, اس ملک کے کسانوں کو پڑتا ہے, اس ملک کے صفائیوں کو پڑتا ہے, اس ملک کے طالب علم کو پڑتا ہے, اس ملک کے مزدوروں کو پڑتا ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, رائٹ. حافظ صاحب یہ دو چیزیں انہوں نے فرق والی تو خیر بات کر دی, اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں, بٹ میرا خیال ہے وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے جو دشمن ہیں جو ہمارے وہ خوش ہو رہے ہیں. دیکھیے ایک منٹ نہال ہاشمی صاحب, دیکھیے بات یہ ہے, اب یہ موازنہ آپ کرے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور موجودہ حکومت کا کہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کون کام کر رہا ہے. اچھا, کیا ان کی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ISI القاعدہ کی ٹریننگ کر چکی ہے؟ اچھا, یہی تو مودی کا بھی الزام ہے بھارت کا, یہی امریکہ کا بھی الزام ہے, یہی الزام اسرائیل کا بھی ہے. اب ان کا یہ بیان انٹرنیشنل ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کو ٹریننگ دے رہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ ISI کی چھتری میں تھا اور مخبری بھی ISI نے کی. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران میں دہشت گردی پاکستان کی زمین اس میں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا کلبھوشن کو NRO دینا یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اسی طرح ابھینندن کو 2 کپ چائے پلا کے دے دیا, یہ کس کے کہنے پہ تم نے کیا؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اور اسی طرح آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں F88 کے کہنے پہ قانون سازی کر رہا ہے,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, इसका मतलब ये है कि असल अथॉरिटी पाकिस्तान में FATF है, पाकिस्तान पार्लियामेंट अथॉरिटी नहीं है। ये किसका एजेंडा है? इंटरनेशनल एजेंडा है। आप बजट बना रहे हैं IMF के कहने पर, ये किसका एजेंडा है? ये इंटरनेशनल एजेंडा है। तुम मकबूजा कश्मीर को मोदी को प्लेट में दे रहे हो, ये किसका एजेंडा है? ये इंटरनेशनल एजेंडा है। तुम आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म पर गद्दारी और बगावत का मुकदमा कायम कर रहे हो, ये किसका एजेंडा है? ये इंटरनेशनल एजेंडा है। तुम एक पूरे सिंध का IG को गायब किया जाता है 4 घंटे, ये किसका एजेंडा है? इंटरनेशनल एजेंडा है। इसलिए मैं एक बात और कर, उनसे भी जवाब ले लेना। उन्होंने एक बात और की, उन्होंने एक बात और की कि चोरों की हुकूमत, कि ये चोरों की हुकूमत है। मुझे ये बताइए कि इसकी हुकूमत में वो सारे लोग जो मुशर्रफ के काबिने में थे, वो सारे लोग जो अशरफ जरदारी साहब के काबिने में थे, वो सारे इनकी कैबिनेट में बैठे हैं। सेनेटर साहब ने सियासी पार्टियों की बात की कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। क्या जस्टिस रिटायर वजीहुद्दीन ने PTI के बारे में क्या कहा? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो जवाब का एक बात अनवार साहब का एक बात करता हूँ। ये कहते हैं, अनवार साहब कहते हैं कि सियासी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। मैं इसलिए इसका जवाब अनवार साहब को नहीं देता हूँ। ये खुद सियासी पार्टियों का वर्कर नहीं रहा है, इसलिए उनको सियासी पार्टियों का मुल्क दुश्मनी के इल्जामात। ये अगर शिरानी साहब मौलाना फजल रहमान को चैलेंज कर सकते पार्टी में, तो उनकी जो सियासी आइसोलेशन आज है वो शायद ना हुई होती। मैं तो वर्कर नहीं हूँ, ये वर्कर हैं बकौल इनके। ये वर्करशिप जो कि पॉलिटिकल स्लेवरी या गुलामी की है, हम उससे दूरी बेहतर है। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।